الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک انسان کلمہ نہیں پڑھتا تو ان کے دل میں اندھیرا ہوتا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب مسلمان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، کالا ٹکا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، توبہ نہ کرے، دوسرا گناہ کر لے، پھر ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرے اور دھبا لگ جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کرتا رہے گا تو اس کا دل کالا ہو جائے گا، دل کے اندر اندھیرا پھیل جائے گا۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں اگر کوئی زانی زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب اس گندی حرکت سے باز آتا ہے، ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اور جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو انسان کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے جس کی مفہوم ہے، قیامت کے دن انسان کے 5 قسم کے نور ہوں گے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر ہوں گے، اور ان کی روشنی میں وہ چل رہا ہوگا۔ ایک نور ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، وہ سامنے ہوگا اس کا نور، آگے آگے اس کا نور ہوگا۔ اور جو کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا جو نور ہوگا وہ دائیں طرف ہوگا۔ جو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا جو نور ہوگا وہ بائیں طرف ہوگا۔ الحمدللہ 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 جو پڑھتا رہتا ہے، اس کا جو نور ہوگا وہ پیچھے کی طرف سے ہوگا۔ اور جو ایمان کا نور ہوگا وہ سر کے اوپر ہوگا۔ اور ان نور کی روشنیوں میں وہ چل رہا ہوگا، اور کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو جس کو یہ اللہ کی نسبت، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، اللہ دنیا میں بھی ان کو عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو عزت عطا فرمائیں گے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ اتنے اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دفعہ جا رہے تھے، کسی نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو مجنون سمجھ کے پتھر مار دیا، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر و زبان پہ ورد۔ تو کسی نے سمجھا یہ مجنون جا رہا ہے، انہوں نے پتھر مار دیا۔ جب پتھر لگا تو جسم سے خون نکلا۔
اب دور ایک آدمی دیکھ رہا تھا، وہ آیا، انہوں نے کہا او جی میں آپ کی پٹی کرتا ہوں، مرہم کرتا ہوں، آپ کو زخم ہو گیا ہے۔ بچوں کو ڈرایا دھمکایا، وہ بھاگ گئے۔ اب وہ مرد کہتا ہے کہ جب میں دیکھا اس کے جسم جو خون نکلتا تھا نا، وہ خون کا قطرہ زمین پہ گرتا تو بن جاتا تھا اللہ، وہ خون کا قطرہ زمین پہ گرتا بن جاتا اللہ 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 اللہ۔ اب کتنا ان کا اللہ سے تعلق تھا اور کتنا وہ اللہ اللہ کرتے تھے، کتنا اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد تھی کہ ان کے روح روح میں، خون کے قطرے قطرے میں اللہ 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 کی صدا تھی۔ صاف ظاہر ہے جو جس کا جتنا ہی گیت گائے گا سر تو وہی نکلے گا۔ ہم دنیا کے تذکرے کرتے ہیں تو موت کے وقت بھی اس دنیا کی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، اور جو اللہ کی فکر کرتا ہے، اللہ کا دھیان ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، تو اللہ دل بھی نورانی کر دیتے ہیں۔ موت کے وقت چہرہ بھی نورانی ہوگا، قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور یہ نور کی روشنی ہوگی، اللہ پل صراط سے بھی آسانی سے گزروا دیں گے اور جنت میں داخل کرا دیں گے۔ اور یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے سامنے کوئی کہہ دیتا نا اللہ اللہ، تو یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور مٹھائی نکال کے اس کے منہ میں مٹھائی ڈالتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یہ کیا؟ وہ اللہ کہتے ہیں آپ منہ میں مٹھائی ڈالتے ہیں؟ فرماتے جو میرے سامنے اللہ کا نام لے، میں اس کے منہ میں مٹھائی نہ ڈالوں تو کیا ڈالوں؟ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو میرے سامنے اللہ کا نام لیتا ہے۔ کچھ وقت گزرا، اب جو ان کے سامنے اللہ کہتا تھا، بعض ایسے ہوتے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت پہلے جو آپ کے سامنے اللہ کہتا آپ اس کے منہ میں مٹھائی ڈالتے تھے، اب جو آپ کے سامنے اللہ کہتے ہیں آپ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ فرمایا مجھے اب پتہ چل رہا ہے لوگ اللہ تو کہتے ہیں لیکن غفلت میں کہتے ہیں۔ میرے نزدیک جو اللہ کا نام غفلت میں لے وہ واجب القتل ہے۔ یعنی جب اللہ کا نام لیا جائے، تسبیح پڑھی جائے، سبحان اللہ کی تسبیح ہے، الحمدللہ کی تسبیح ہے، اللہ اکبر کی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح ہے، جو بھی تسبیح پڑھنی ہے دھیان کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور یہ سوچ کے کہ میں پڑھ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے۔ پھر ادھر ادھر خیال نہ ہو۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں ہم تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں، ادھر ادھر باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں تو ادھر کو دیکھتے رہتے، یعنی وہ تسبیح والا خیال نہیں ہوتا۔ جب تسبیح والا خیال نہیں ہے تو اس عمل سے نور کیسے ملے گا؟ دیکھو ایک سمجھے مسئلہ، جب کوئی اجتماعی عمل ہو رہا ہو، جیسے درس قرآن ہو رہا ہے یا درس حدیث ہو رہا ہے، یا کہیں بیان میں بیٹھے ہیں کوئی عالم دین بیان کر رہا ہے، اب وہاں اپنی تسبیح بند کر دیں، وہاں تسبیح نہ پڑھیں۔ وہاں جو ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری روحانی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہمیں سمجھا رہا ہے، ہماری پوری توجہ اس کی طرف ہو۔ اور جب یہ محفل ختم ہو جائے، مجلس ختم ہو جائے، درس قرآن ختم ہو جائے، درس حدیث ختم ہو جائے، علیحدہ بیٹھے ہیں، اب لگن کے ساتھ، ذوق میں، شوق میں، محبت میں، سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کریں۔ جو بھی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں وہ تسبیح سکون کے ساتھ پڑھیں۔ اس عمل سے ہمارے اندر نور پیدا ہوگا اور اس عمل کا نور ہمیں نصیب ہوگا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ وضو کر کے جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے القاء ہوا، الہام ہوا، شبلی تو گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ رک گئے، تعلق کی بات تھی، واپس چل پڑے اپنے گھر کی طرف۔ پھر اللہ نے الہام ڈالا، شبلی تو فقط تکبر کر کے واپس جا رہا ہے،
اب رک گئے، اب زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ، جب یہ نکلا نا تو اللہ نے فرمایا، الہام ہوا، شبلی تو مجھے اپنا جوش دکھا رہا ہے، بیٹھیے، اللہ کیا کروں؟ پھر اللہ کا الہام ہوا، شبلی تو مجھے صبر کر کے دکھا رہا ہے، یعنی یاروں کے آپس میں محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تعلق کی بات ہے، اللہ والوں کے اپنا تعلق ہے، کیونکہ انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہماری محنت تو دنیا پر ہے، کوٹھی پر ہے، پلاٹ پر ہے، زمین پر ہے، جانوروں پر ہے، محنت مزدوری پہ ہے، اور ان کی جو محنتیں تھیں وہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے پر تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شبلی میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے کھول دوں، کوئی تجھے سلام کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اللہ میں لوگوں کے سامنے تیری رحمت کھول کھول کے بیان کر دوں، کوئی تجھے سجدہ کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ تعلق دیکھو کیسے تعلق ہے۔ تو اب اللہ نے الہام فرمایا، اے شبلی تو میری بات کسی کو نہ بتا، میں تیری بات کسی کو نہیں بتاتا۔ تو یہ تعلق کی بات ہوتی ہے، یہ تعلق ایسے نہیں بن جاتے، تعلق بنانے کے لیے بڑی محنتیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، پھر جا کے یہ تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اور ہمارے تعلق کی بات تو یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ہمیں نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم تو 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھو 5 وقت نماز پڑھنا اور جماعت کے اہتمام کرنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ اس کو 2 انعام عطا فرمائے۔ جو 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کہتے ہیں جب امام نماز شروع کرتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ اکبر، تو مقتدی بھی ساتھ پیچھے کہہ دے اللہ اکبر، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، تکبیر اولیٰ۔ تو جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک انعام کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور دوسرا انعام کہ یہ منافق ہو کر نہیں مرے گا۔ کتنے بڑے بڑے انعام ہیں۔ اور نماز پڑھنے سے اللہ کا حکم بھی زندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھنے سے امام الانبیاء، فخر الانبیاء، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارکہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو جو چاہتا ہے میرا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے، تو پھر اس کو اللہ کی ماننی پڑے گی، نبی کی ماننی پڑے گی۔ جب تک اللہ رسول کی مان کر نہیں چلیں گے تعلق ایسے نہیں بنتا، اور جب اللہ رسول کی مان کے چلیں گے پھر اللہ کا تعلق بھی نصیب ہو جائے گا، محبوب کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کا تعلق، نبی کا قرب نصیب ہو گیا، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، ہماری آخرت بھی بنا دے گا، اور اللہ پھر دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اللہ ہر کام میں کافی ہو جائے گا، ہر کام میں اللہ پھر ہماری مدد کرے گا۔ پھر ہمارا اٹھتا ہوا جنازہ بھی گواہی دے گا، یہ اللہ کے نیک بندے کا اور نبی کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ پھر ہمارے قبر میں جانے کی دیر ہوگی، قبر جنت کا باغ پہلے بن جائے گی۔ تو میں بھی کوشش کرتا ہوں آج کے بعد اللہ سے تعلق بنانے کی، آپ بھی کوشش کریں۔ نیت سارے کرتے ہیں نا جی، تو تعلق بنانے پہلی جو پوڑی ہے یہی کوشش کریں کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ دیکھو گھر میں بیٹھے وقت تو گزر جاتا ہے، دکان میں بیٹھے ہیں وقت گزر جاتا ہے، بازار میں چل پھر رہے ہوتے ہیں وقت گزر ہی جاتا ہے، تو کتنا ہی اچھا اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے گھر میں آ جائے۔ مرد اللہ کے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، عورتیں اپنے اپنے گھروں میں وقت پہ نماز پڑھیں۔ جب نماز کی پابندی ہو جائے گی باقی دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص والی زندگی عطا فرمائے۔